السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 65 تلاوت کی گئی، 65 نمبر کی آیت کریمہ، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ سامعین کرام، ابھی اس سے پہلے کل اور کل کے پہلے کے درس میں جو دو دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ قوم نوح کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی نوح علیہ السلام کو بھیجا رسول بنا کر کے۔ بالکل اسی طرح سے قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، سیدنا ہود علیہ السلام جو قوم عاد میں سے ہی تھے۔ سامعین کرام، سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا، جس قوم کے لوگ تھے اسی میں بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ قوم کے لوگ ہی اپنے قوم کے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان ایک ہوتی ہے، تمام چیزوں کو وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ہیں، سب کسی خاص زمانے کے لیے اور خاص قوم کے لیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عرب کے اندر مکہ میں بھیجا۔ مکہ کے ہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے فرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی زبان بولتے تھے جو قریش کی زبان تھی، اور قریش کو بھی سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت یہ عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، اور آپ کی رسالت صرف آپ کی زندگی تک نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی قیامت تک جتنے بھی لوگ جس جگہ پہ، جس مقام پہ اور جس زمانے میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا ہے اور قوم عاد کے معاملات کو پیش کیا ہے۔ یہ جو قوم عاد ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم عاد ہے، یہ عاد بن ارم بن سام بن نوح کے اولاد ہے۔ عاد بن ارم بن سام بن نوح ان کی اولاد ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق نے یہی فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قوم عاد ہے، یہ وہی عاد اول ہے جن کو عاد ارم کہا جاتا ہے۔ عاد بن ارم یہ وہی لوگ ہیں جو جنگلوں میں رہا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اما پارہ سورۃ الفجر میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 6، 7، 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون قوم عاد؟ اللہ نے آگے فرمایا ارما، جو عاد ارم کہلاتے ہیں، ذات العماد، اتنے لمبے تھے، یعنی وہ جو عاد قوم تھی وہ اتنی لمبی قوم تھی، اتنے ان کا جو جسم تھا اتنا لمبا اللہ نے بنایا تھا کہ اللہ نے آگے مزید فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ شہروں میں، ملکوں میں اتنے لمبے لوگ نہیں تھے۔ محترم سامعین کرام، صرف لمبے نہیں تھے بلکہ طاقت و قوت کے اعتبار سے بڑے ہی مضبوط، اور حملہ کرنے کے اعتبار سے انتہائی سخت، بڑے ہی مضبوط، لمبے چوڑے۔ اگر کسی کے اوپر حملہ کرتے تھے تو اتنی شدت کے ساتھ حملہ کرتے تھے کہ اس حملے کو کوئی جھیل نہیں پاتا تھا۔ جس زمانے میں قوم عاد اپنے زمانے کے اندر اپنے علاقے میں تھے، پورے علاقے کے اندر ان کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس قوم کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی مضبوط، بڑے ہی لمبے چوڑے اور انتہائی سخت تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم
حامیم سجدہ آیت نمبر 15 میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور آگے کہا قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. یہ جو قوم عاد تھی یہ اپنی طاقت، قوت، مضبوطی کے گھمنڈ میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. زمین کے اندر، ملکوں کے اندر، آبادیوں کے اندر ناحق تکبر کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. اور کیا کہنے لگے؟ من اشد منا قوہ. ہم لوگوں سے زیادہ طاقتور اس روئے زمین پر اور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور ہم لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو بنایا وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا؟ جو اتنی طاقتور قوم کو اللہ نے بنایا وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ جو قوم عاد کے لوگ تھے یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ بڑے ہی سخت لوگ، بڑے ہی جنگجو، بہت ہی زیادہ طاقت و قوت والے، اور ان کے جو رہنے کا مسکن اور ٹھکانہ تھا، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یمن میں احقاف کے مقام پر رمل کے پہاڑوں میں یہ لوگ رہتے تھے. یعنی گویا ان کا جو رہن سہن تھا، ان کی جو بود و باش تھی، یہ پہاڑوں کے اندر تھی. اس کے بارے میں ایک روایت حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر ابو الطفیل عامر بن واصلہ کی روایت کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے ان کو سنا. وہ کب؟ جب وہ حضرموت کے ایک حضرمی آدمی تھا. حضرموت ایک علاقہ ہے، حضرموت ایک علاقہ ہے. حضرموت کے ایک آدمی سے میں نے علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا تم نے اپنے علاقے میں ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس میں سرخ مٹی کی آمیزش ہے، اور اس میں پیلو اور بیری کے بہت زیادہ درخت ہیں، اور وہ حضرموت کے علاقے سے فلاں طرف واقع ہے. کیا تم نے اس ٹیلا کو دیکھا ہے، اس سرخ ٹیلا کو دیکھا ہے؟ تو اس حضرمی آدمی نے کہا کہ ہاں ہم نے اس سرخ ٹیلا کو دیکھا ہے، لیکن آپ تو ایسا بیان کر رہے ہیں جیسا آپ نے خود بھی اس کو جا کر کے دیکھا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو پوچھا اس حضرمی آدمی نے کہ اس ٹیلے کی کیا خصوصیت ہے؟ تو کہا کہ اس ٹیلے کے اندر وہاں پہ خود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. اس لیے پتہ چلا کہ یہ جو قوم عاد ہے یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے. احقاف کے مقام پر رمل پہاڑیوں میں ان کا بسیرا تھا، اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم عاد میں سے ایک فرد تھے. قوم کے اندر اپنے نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے بہت بلندی والے آدمی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کو اس روئے زمین پر بھیجا وہ خاندان اور نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں یہ جو قوم عاد ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط بنایا تھا، جتنا ان کا جسم سخت تھا اتنا ہی ان کا دل بھی سخت تھا. جتنا جسم سخت تھا اتنا ہی دل بھی سخت تھا. حق بات کو یہ ماننے والے نہیں تھے. یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی حق بات کو نہیں مانتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہے. جس آدمی کا دل نرم ہوتا ہے وہ حق بات کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کرتا ہے، اپنے عمل میں اس کو لے کر کے آتا ہے. تو یہ جو قوم عاد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ان کے بدن کو مضبوط بنایا تھا اتنے ہی ان کا دل بھی سخت تھا. حق کو نہ ماننے اور حق کا انکار کرنے میں یہ دنیا میں سب سے آگے بڑھ کر کے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھائے. تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم عاد سے کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کی جو اصل اور جو پہلی دعوت ہوتی تھی وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. اور توحید کی دعوت آج کے ڈیٹ میں ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہم لوگوں کو بھی توحید، اگر کوئی داعی ہے توحید کو سیکھ کر کے توحید کی دعوت دینا چاہیے، اور جو دین کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو سب سے پہلے توحید سیکھنا چاہیے.
شرک سے بچنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا